مسجد سے قبل، مسجد کی عمارت کمپلیٹ ہونے سے پہلے جو یہ حجرے وغیرہ بنائے جا سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں، جبکہ مسجد وہ طے ہو گئی کہ یہ مسجد ہے، اب نہیں بنا سکتے۔ نیت سے پہلے مسجدیت کی نیت، اگر عمارت بنا لی اور ابھی نیت نہیں کی، ہاں تو ابھی تک وہ مسجد کا حکم نہیں ہے، تو اب بھی ترکیب بن سکتی ہے۔ لیکن بعض جگہ تو ایسا ہوتا ہوگا کہ برسا مسجد چلی آ رہی ہے، پتہ نہیں وہیں حجرے بھی بن جاتے ہوں گے، مؤذنوں کے بھی کمرے بنا دیتے ہوں گے، تو دفاتر بھی قائم ہو جاتے ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہوگا، معلومات کی کمی ہے۔ یہ آپ بجا فرما رہے ہیں کہ کمیٹیاں جو کہ عموماً تبدیل ہوتی رہتی ہیں اور اپنی من مرضی کی تبدیلیاں بھی مساجد کے حوالے سے کرتے رہتے ہیں۔ آج انہوں نے ضرورت سمجھی کہ یہاں پہ ہم کوئی حجرہ بنا دیں، سٹور بنا دیں، یا انتظامیہ اپنا بھی کوئی بیٹھے کا ایک کمرہ وغیرہ تعمیر کر لیتے ہیں، تو اس میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ واضح طور پر وہ غلط اور غیر شرعی بنا ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں تحریر میں لانے کا، تو اس کے فوائد بہت اس طرح بھی حاصل ہوں گے کہ اگر واقعی کسی عالم مفتی سے رہنمائی لے کر اور ان حدود کا بھی تعین ہو جائے، سب کی وضاحتیں پوری ہو جائیں، تحریر میں آ جائیں، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آئندہ اس میں نئی اگر تعمیر کے حوالے سے کیا کیا اضافے ہو سکتے ہیں یا کیا نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو عین مسجد کے الگ احکام، فنائے مسجد کے الگ احکام، تو اس کے بہت فوائد حاصل ہو گئے۔ جیسے بھی آپ فرما رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ نے یہاں پہ سمجھانے کے لیے فرمایا کہ جو عمارت ہے یہ ہماری عین مسجد ہے، اور اس کے باہر جو کھلے آسمان کے نیچے صحن پورا موجود ہے یہ فنائے مسجد ہے، یہاں ہم جنازہ وغیرہ پڑھنے کی بھی ترکیب ہو سکتی ہے۔ اب کئی مساجد ایسی باب المدینہ میں بھی اور دیگر جگہوں پہ بھی کہ جن کے بڑے بڑے صحن موجود ہیں، تو اس حوالے سے بھی کوئی آپ تفہیم فرما دیں، ارشاد فرما دیں کہ یہ کیا ہر جگہ کھلے آسمان کے نیچے جو ہے وہ اس کو یہی سمجھا جائے گا؟ کیونکہ دراصل وہ صحن جو ہے نا وہ داخل مسجد ہوتا ہے، ہمارا صحن یہ اس کی تخصیص ہے کہ ہم نے شروع میں اس کی نیت کی تھی جنازے کے لیے، ورنہ تو یہ بھی داخل مسجد ہوگا۔ تو جہاں جہاں صحن ہے اپنی مرضی سے اس کو فنائے مسجد نہیں بولنے کا، بلکہ اس کو ہم تو صحن بولنے سے بھی میں تو بچتا ہوں کہ صحن کے لیے تو جزیات موجود ہے کہ صحن داخل مسجد ہوتا ہے، یہ ہمارا کھلے آسمان تلے جو جگہ ہے یہ فنائے مسجد ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میلادی کسوٹی شرکا۔ جی باپا، اماد بھائی طریقہ بیان فرما دیں۔ آپ کے پاس 11 سوالات ہیں مرادی شے تک پہنچنے کے لیے، اور 12ویں میں آپ نے نام پوچھنا ہے۔ ان سوالات میں آپ مشاورت نہیں کر سکتے، فی سوال آپ کے پاس 25 سیکنڈ ہے۔ حاجی صاحب وقت چلا دیں ہم؟ جی وقت چلا دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد مرید حسین اتاری۔ باپا جان کیا وہ جاندار چیز ہے؟ ہے۔ عرف میں اس کو جاندار تو نہیں کہیں گے، لا، یعنی فی الحال وہ جاندار ہے یا نہیں ہے یہ کیا مطلب، ورنہ تو ہر شے میں جان ہوتی ہے، اگر یوں تو درختوں میں بھی جان ہوتی ہے اپنی اپنی لینگویج کے حساب سے۔ پتھر بھی کلام کرتے ہیں، روتے ہیں پتھر، آپ انہیں واضح کریں۔ کیا وہ زیرو ہے؟ روح ہے، روح تھی، روح ہے فی الحال ہے، یہ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی۔ لا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد خالد حسن اتاری، جامعۃ المدینہ جوہر ٹاؤن، مرکز اولیاء لاہور۔ باپا کیا آپ کی مرادی شے کیا وہ مقدس مکان ہے؟ لا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احسان علی قادری الحسینی۔ بابا آپ کی جو مرادی شے ہے کیا وہ کسی نبی سے نسبت رکھتی ہے؟ نعم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سہیل اتاری فیضان مدینہ سردار آباد. کیا وہ درخت ہے؟ لا. اب وہ زی روح کی وجہ سے ان کو شاید کوئی مغالطہ لگ گیا لگتا ہے. میں نے یہ کہا تھا فی الحال اس میں روح نہیں ہے. اب جیسے کہ یافور کا تذکرہ ہوا تھا, انہوں نے کنویں میں چھلانگ لگا کر جان دے دی تھی غم مصطفیٰ میں, تو ان میں فی الحال روح نہیں ہے, لیکن وہ ہماری مقدس شے تو ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جان میرا نام محمد منیر رضا اتاری ہے. کیا آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے زیر استعمال وہ چیز رہی؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیر استعمال رہی کہہ سکتے ہیں یا نہیں, کچھ سمجھ نہیں آتی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس شے سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ نفع اٹھایا, یا اس شے کو یہ شرف بخشا کہ خدمت کرے, یہ زیادہ انسب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مثلا ولادت گاہ سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نفع اٹھایا, یا یہ کہیے کہ ولادت گاہ اس مکان نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی, کوئی نہ کوئی مطلب خدمت تو کی نا, شرف تو ہے نا, نسبت تو ہے. پیارے باپا جان, کیا اس چیز کا تعلق پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی معجزے سے ہے؟ لا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سلطان اتاری جامعۃ المدینہ مال روڈ مرکز الاولیاء لاہور. پیارے باپا جان, کیا وہ صاحب مزار ہیں؟ یعنی وصال اس کا ہو گیا, اس شے کا یہ؟ جی. نعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھوڑا رکیے, سوال تھے, سوال چل رہا ہے شے کے بارے میں, مدنی کسوٹی, اور یہ سوال ابھی ہمارے سائل محترم نے کیا تو وہ شاید تھا شخصیت کے بارے میں, جواب آپ نے شے کے حوالے سے دیا غالباً, تو یوں کسوٹی یوں چل رہی ہے. تو یہ مطلب شخصیت بھی ہو تو شے تو کہنا ہی نا. چلو ٹھیک ہے, آپ ٹھیک ہے. انسان, حیوان, شجر, حجر, جو بھی جبل, بحر, سب شے میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے, چلے. پیارے باپا جان, کیا وہ انسان ہے؟ نعم. اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام پیارے باپا جان اللہ وبرکاتہ. محمد راشد اتاری جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ اکاڑا. کیا آپ کی مرادی شے کا تعلق عورت سے ہے؟ نعم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا اس کا نام الف مد سے آتا ہے؟ کیا ان کا نام الف اور مد سے آتا ہے؟ لا. چلو آمینہ کے گھر. اب نام لینا ہے اور وہ بھی مدنی فیس کے ساتھ. کہتی تھی گھر گھر میں جا کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا جانی, جو آپ کی مرادی شخصیت 12 ماہ میں حاضر ہوں باپا. ماشاءاللہ. یہ تو فیس نہ ہوئی نا, آپ فرما دیں باپا جی. تو آپ نے دینی ہے نا.
اپنی حیثیت کے مطابق. باپا ویسے وقف مدینہ کی بھی ترکیب ہے جیسے آپ فرمائیں. جاری ہے وقف مدینہ. باپا یہ اپنا جامعۃ المدینہ میں یعنی پڑھ بھی رہا ہوں اور ساتھ اب مجلس مدینہ آمات کو پیش کیا ہے. ماشاءاللہ. چلو وقف مدینہ تو نہ کہلایا لیکن سیمی نیم وقف مدینہ. پاپا جو آپ کی مرادی شخصیت کیا ان کا نام حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا. لا دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب. بی بی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا انشاءاللہ عزب زلفے رکھوں گا اور انشاءاللہ مدنی چادر رکھوں گا. اور مدنی چادر سفید چادر. اچھا میں نے مدنی حلیہ انشاءاللہ. سبحان اللہ. آگے جیب نہیں ہے شاید. جی جی باپا. مسواک کی ترکیب بن مسواک بھی ہے نا. جی باپا وہ حضرت سیدنا صہیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جواب درست ہے. سویبہ یہ ہمارے ہاں صوبیہ بولتے ہیں لوگ. سویبہ انہوں نے سویبہ بولا تو ہمارے طالب علم سا پر پیش ہے. سویبہ واو پر زبر ہے. سویبہ. صلو علی الحبیب. سارے پڑھو درود سرکار آگئے. سارے پڑھو درود سرکار آگئے. سارے پڑھو درود سرکار دو جہان دے سردار آگئے. بی بی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب. بی بی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے گودی وچ تیری نبیاں دے سردار آگئے. گودی وچ تیری نبیاں دے سردار آگئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اختلاف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ریحانہ طاری فرانس سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا کنکریوں نے بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کلام کیا ہے؟ برائے کرم اس کے حوالے سے کچھ رہنمائی عطا فرما دیں. وہ ہے نا مشہور حکایت ابو جہل ایک بار مٹھی بند کر کے آیا اور اس نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ میں بتاؤں کہ اس میں کیا ہے یا یہ بتائیں کہ ہم کیا ہیں. اس طرح کا مطلب. تو پھر وہ مٹھی میں سے کلمہ پڑھنے کی آواز آنے لگی تو اس نے زمین پر ڈال دی. کنکریاں تھیں وہ زمین پر ڈال دی کہ یہ تو بہت بڑا جادو ہے. نعوذ باللہ.
यानी उसका ये तो गोया जहन था कि अगर ये नबी हैं तो गैब की खबर जानते होंगे, तो और वाकई गैब की खबर तो जानते ही हैं सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह की अता से, मगर वो बदबख्त उसके नसीब में ईमान नहीं था तो उसने इसको माअज़ल्लाह जादू करार दिया। तो यूं कंकरियों ने इसके अलावा भी रिवायत है कि वो पत्थर सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर सलाम अर्ज करता था, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, पत्थरों का कहना भी साबित है। एक रिवायत है शिफा शरीफ में हज़रत सैयदना अलीजुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ मक्का मुकर्रमा में थे, तो आप मक्के के किसी गोशे में तशरीफ ले गए, कोने में, तो कोई दरख्त तो पहाड़ ऐसा ना था जिसने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह ना कहा हो। तो जब बेजान पत्थर भी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहते हैं, तो हम क्यों ना कहें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इसी तरह हज़रत जाबिर बिन समूरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्का मुकर्रमा में एक पत्थर है जो मुझको सलाम किया करता था, मैं अब भी उसको पहचानता हूँ। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। है लबे ईसा से जाबख्शी निराली हाथ में, संगरे से पाते हैं श्री मकाली हाथ में, संगरे से पाते हैं श्री मकाली हाथ में। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु मुहम्मद। प्यारे बापा जान, जाली दवाइयाँ मार्केट में बहुत आम हो रही है, जिसकी वजह से आवाम बहुत परेशान है। आवाम को इस हवाले से बहुत परेशानी का सामना है बापा जान, और इसके अलावा कई इस तरह के केसेस भी आए जाली दवाइयाँ यूज करने की वजह से। आज ही का मैं आपको एक वाकया बताऊं, चंद हॉस्पिटल में मेरा जाना हुआ, तो वहाँ पर जो वाकया मुझे मिला वो इस अंदाज से मिला कि एक ने बताया मेरी बच्चों की अम्मी को बुखार आया, पास ही एक आमतौर पर मोहल्लों में परचून की दुकानें होती है, वहाँ से मैं जाकर गोली या इस तरह की है ना वो गोली ले आया। वो गोली का इफेक्ट इस अंदाज से पड़ा बापा कि वो गोली लाकर उसने बच्चों की अम्मी को खिलाई, और वो थोड़ी देर के बाद बच्चों की अम्मी को उल्टियां होना शुरू हो गई और हालत मजीद बिगड़ गई, और यहाँ तक कि पहुंची कि वो बड़े हॉस्पिटल उसको ले जाना पड़ा उसकी बच्चों की अम्मी को। तो हॉस्पिटल ले गए, उसकी वजह से हालत इतनी बिगड़ गई कि पूरी बॉडी के अंदर रिएक्शन हो गया। मैंने पूछा कि रिएक्शन कैसे हो गया, वो इस्लाम में मुझे खुद ही बता रहे थे, तो मैंने उसको पूछा कि रिएक्शन कैसे हो गया, तो उसने बताया परचून की दुकान से मैंने जो गोली खरीदी थी, वो गोली की जो डेट थी वो एक्सपायर हो चुकी थी, वो गोली मैंने यूज करी, तो उसकी वजह से वो मेरी बच्चों की अम्मी तबीयत खराब हो गई, तबीयत में मजीद बिगाड़ पैदा हो गया। हमने बहुत बड़े एक मेडिकल स्टोर के जो जिम्मेदार थे उनसे हमने राब्ता किया, तो सारे मेडिकल वाले ऐसे नहीं होते, कुछ मेडिकल वाले जो शफाफ वो तरीके से जो काम करते हैं, तो बापा उन्होंने कहा कि तकरीबन सभी ही डॉक्टर है ना इस तरह की जाली दवाइयों में इन्वॉल्व होते हैं। तो बापा मैं सिर्फ इतना चाह रहा था कि आवाम के लिए, डॉक्टरों के लिए जो जाली दवाइयां बेचते हैं, मेडिकल वालों के लिए, इसके अलावा जो गवर्नमेंट से जो कंपनियां रजिस्टर नहीं है, वो भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो इलाकों के अंदर ही अपनी तजर्बे इस्तेमाल करके दवाइयां मेडिकल पर बेचती हैं, और मेडिकल का कनेक्ट डॉक्टर से, डॉक्टर का कनेक्ट मरीज से, और मरीज फिर इस तरह की रिएक्शन और तरह तरह की बीमारियों में पड़ जाता है। तो बापा आपसे यही मदनी इल्तिजा है कि आप डॉक्टर, आम आवाम और इसके अलावा मेडिकल वाले जो इस तरह के जो काम करते हैं, तो इसके हवाले से मदनी फूल इरशाद फरमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
واقعی بڑے دکھ کی بات ہے یہ کہ ہمارے ہاں یہ عام ہے، جعلی دوائیں بنانا، ایکسپائرڈ دوائیں چلا دینا، بلکہ خود ڈیٹ بھی بدل دیتے ہوں گے ایکسپائرڈ دواؤں پر، اور نئی مور لگا دیتے ہوں گے، تو وہ کہ بھئی اب اتنی اس کی مدت باقی ہے. تو یہ مطلب انسانوں کی جانوں سے کھیلنا، یہ ظاہر ہے کہ بہت بڑی درندگی ہے، اور یہ سب سفید پوش ڈاکو اور سفید پوش دہشت گرد ہیں جو ایسا کرتے ہیں. اب وہ چاہے وہ ڈاکٹر کے لبادے میں ہو یا کمپاؤنڈر کے لبادے میں ہو یا میڈیکل اسٹور کے لبادے میں ہو یا کوئی بہت بڑا اسپتال چلاتا ہو، یہ سب کے سب یہ سفید پوش دہشت گرد ہیں جو مسلمانوں کی جانیں لے رہے ہیں. اور ایسے نہ جانے کتنے لوگ بیچارے اس طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دم توڑ جاتے ہوں گے، یہ چند سکوں کی خاطر ایسا کرتے ہیں. ان میں تو مطلب ہمارے بعض جگہ تو علاقے مشہور ہیں کہ یہاں بھئی نقلی دوائیں بکثرت بنتی ہیں. اس کا ایک چٹکلا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک علاقہ اسی حوالے سے بدنام ہے کہ یہاں مطلب دوائیں نقلی بنتی ہیں اور بہت نقلی دوائیں. تو واقعی ایسا ہی ہے کہ وہاں کی یعنی کہ دوائیں یعنی گولیاں کھا کر اگر مٹھی بھر کے بھی گولیاں کھا کر خودکشی کرنا چاہے نا تو وہ کسی نے بتایا تھا، ایک ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ بندہ مرتا نہیں ہے اس میں. اس نے کیس ایسا دیکھا ہوگا نا، کیس دیکھے ہوں گے کہ یہ وہاں کی گولیاں کھائی تھی، ایسا علاقہ. تو وہاں اتفاق سے کوئی نوجوان تھے، ڈاکٹر تھے، واقعی بیچارے MBBS تھے. انہوں نے کہیں شادی کا رشتہ ہوا، پھر وہ کوئی کیا مسائل میں خدا بہتر جانے. مجھے جو بتایا گیا یہ تھا کہ جب ان کو اس علاقے کا نام پتا چلا نا کہ یہ اس علاقے میں وہ ڈاکٹر صاحب رہتے ہیں جہاں نقلی دوائیں بنتی ہیں، تو بولا پھر یہ ڈاکٹر بھی نقلی ہوگا، یہ نہیں چاہیے ہم کو. منگنی ٹوٹ گئی. الگ وہ بیچارہ تھا MBBS، وہ نقلی دوائیں بیچنے والا بھی نہیں تھا، لیکن بیچارہ مطلب آزمائش پہ پڑ گیا. تو یعنی یہاں تک کہ مطلب یعنی کہ نقلی دواؤں کا ہمارے یہاں دور دورہ ہے. تو مسلمانوں کو نفع پہنچائیے، ثواب کمائیے. حدیث پاک میں خیر الناس من ينفع الناس، کہ اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. لیکن افسوس کے مطلب یہاں نفع نہیں پہنچاتے. چلو نفع نہیں پہنچاتے، کم از کم نقصان تو نہ پہنچائے. یہاں تو سیدھا سیدھا نقصان پہنچا رہے ہیں. چاہے کل مرتا ہو بندہ، آج مر جائے، لیکن ان کی دوا بکنی چاہیے. دوسرا یہ کہ جو پرچون والے دوائیں بیچتے ہیں، یہ بھی سوال میں تھا کہ پرچون کی دکان سے وہ دوا لے آیا، تو پرچون والوں کو تو دوا بیچنے کا ان کے پاس تو لائسنس کہاں سے آیا؟ تو ان سے نہ خریدا جائے نہ انہیں بیچنا چاہیے کہ یہ مجرم ہے. جو پرچون کی دکانوں والے، پان کی کیبینوں والے، یہ بھی مطلب یعنی کہ بعض دوائیں بیچتے ہوتے ہیں جو غیر قانونی کام ہے. ان کو بھی اس سے بچنا چاہیے. تو دوا کسی اچھے ڈاکٹر سے ہی ترکیب بنائے جس کو آپ جانتے ہو کہ یہ دیانتدار اور خوف خدا والا ڈاکٹر ہے، جہاں تک آپ سے ممکن ہو سکے ایسے ڈاکٹر سے. ورنہ یہ اپنا کمیشن کھڑا کرنے کے لیے اور وہ اپنی چیزیں چلانے اور بکوانے کے لیے کمپنیوں والے یہ اس طرح کے دھندے کرتے ہیں. جو فارمولا لکھا ہے وہ دوائیں اس میں ڈالنی نہیں ہے، جتنی مقدار لکھی ہے اتنی مقدار نہیں ڈالنی، اور اس میں بھی جو کوالٹی ہے وہ نہیں ڈالنی. اس طرح مطلب زیادہ سے زیادہ نفع کھینچنے کے لیے بس کماؤ کماؤ کماؤ، پھر مر جاؤ قبر میں اتر جاؤ. پھر چاہے سانپ آئے بچھو آئے، دنیا والے تھوڑی دیکھتے ہوں گے. مرو گے تو مر جاؤ گے، یاد رکھو. اگر اس طرح مسلمانوں کی جانوں سے کھیلو گے، ان کی صحتوں سے کھیلو گے. کسی کے دیکھو تو بیچاروں کے دواؤں سے گردے فیل ہو رہے ہیں، کسی کی بینائی چلی جا رہی ہے، تو کوئی بیچارہ میدا تباہ ہونے کی فریادیں کر رہا ہے کہ ڈاکٹر نے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے ہائی پاورز کی ہم کو گولیاں کھلاتا رہا اور ہمارا میدا خراب ہو گیا، تباہ ہو گیا. اب کوئی تو دوا کارگر نہیں ہو رہی. ایسے آپ اگر اس کا ہم نے کہ رائے شماری کریں نا کہ کس کس کو دواؤں سے نقصان پہنچا، تو میرا خیال ہے کہ معاشرے میں ایک تعداد ہوگی کہ جو کہے گی کہ ہم دواؤں کی وجہ سے برباد ہو گئے.
اللہ तबारक व तआला हमारे डॉक्टरों को, हमारे मेडिसिन के शोबे से ताल्लुक़ रखने वालों को हिदायत दे कि वो ऐसा ना करें। हाँ, बाज़ दवाएं दुरुस्त होती हैं, बिल्कुल सही होती हैं, इसके बावजूद मरीज़ को नुकसान पहुंच जाता है, ये एक अलग मैटर है, साइड इफ़ेक्ट इस तरह होना। लेकिन अगर आपने दवा गलत दी तो जिम्मेदार आप हैं। अगर सही दवा दी डॉक्टर ने मेडिकल स्टोर वाले अपनी मर्जी से दवा बेचते हैं, इनको इजाज़त नहीं है, कानूनी जुर्म करते हैं। कानून नहीं है कि मेडिकल स्टोर वाला डॉक्टर की पर्ची के बगैर कोई दवा बेचे। तो इस तरह मतलब मेडिकल स्टोर वाले भी आधे डॉक्टर होते हैं, ये कहलाते हैं आधे डॉक्टर। तो इनको पता नहीं कि नीम हकीम खतरे जान होता है, नीम माने आधा, नीम हकीम खतरे जान। तो नीम हकीम खतरे जान न बने, बल्कि पूरे डॉक्टर से जो आपको हिदायत मिले उसके मुताबिक तरकीब फरमाएं। और रिश्वत यानी कमीशन नुमा रिश्वतों से बचें। कंपनियां भी रिश्वतें लेती हैं, रिश्वतें देती हैं डॉक्टरों को। कभी एसी डलवा दिया, कभी कार डलवा दी, कभी कोई रिटर्न टिकट किसी मुल्क का दे दिया, कभी घर की मेंटेनेंस करवा दी, या बाकायदा इसके कई हज़ार रुपए बंधे हुए हैं माहाना, मगर इतनी दवाएं आपको बेचनी है। अब वो बंदा बिल्कुल तंदुरुस्त है, उसको उस दवा की हाजत नहीं है, फिर भी ये दवा लिख देनी है डॉक्टर ने, क्योंकि इसको कमीशन मिलेगा ना। चाहे उसका मैदा तबाह हो, चाहे उसकी आंतों में सुराख हो जाए, चाहे उसके गुर्दे फेल हो जाए, उसने ये दवा देनी है इसको कि मरता हो, कल मरता हो, आज मर जाए, मेरे बैंक बैलेंस में इजाफा हो जाए। लेकिन कब तक गुलछर्रे उड़ाओगे? तू खुशी के फूल लेगा कब तलक, तू यहां जिंदा रहेगा कब तलक। बेवफा दुनिया पे मत कर एतबार, तू अचानक मौत का होगा शिकार। मौत आई पहलवां भी चल दिए, खूबसूरत नौजवान भी चल दिए। दबदबा दुनिया ही में रह जाएगा, दबदबा दुनिया ही में रह जाएगा। हुस्न तेरा खाक में मिल जाएगा। तेरी ताकत, तेरा फन, ओहदा तेरा, काम आएगा न सरमाया तेरा। तो बहरहाल ये कि अपनी कब्र को, अपनी मौत को याद कीजिए। जो अच्छे डॉक्टर हैं, खौफ खुदा वाले हैं, जो अच्छे मेडिकल स्टोर वाले हैं, जो दुरुस्त दवाएं बनाते हैं, उन कंपनियों से, उन डॉक्टरों से, उन मेडिकल स्टोर वालों से मेरा कोई गिला शिकवा नहीं, बल्कि उनके लिए मेरी ढेरों दुआएं, मेरी क्या उम्मत की दुआएं, जिनकी ये खिदमत करते हैं। लेकिन अक्सरियत जो है ना, वो इनकी खिदमत नहीं करती, अपनी पेट की खिदमत के लिए इनकी मतलब हलाकत का बाइस बनती है बसा औकात। तो मैं ऐसों को ये कह रहा हूं, अल्लाह करे ये सब तौबा कर लें, कि कर ले तौबा, रब की रहमत है बड़ी, कब्र में वरना सजा होगी कड़ी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बाबा जान मोहम्मद मुबीन रज़ा अत्तारी जामिअतुल मदीना बर्मिंघम यूके से सैयदी आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का शेर है। अल्लाह अल्लाह वो बचपने की भवन, उस खुदा बाती सूरत पे लाखों सलाम। इस शेर की वजाहत फरमा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यानी कि फबन माने हुस्न, कि गालिबन यही है जो मेरी जहन में आ रहा है कि अल्लाह अल्लाह, ये तो वो कलमा तहसीन है यहाँ पर कि अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह, कि बचपन में भी क्या हुस्न व जमाल था। अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा भाती सूरत पर, उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम। अल्लाह ताला को भी ये सूरत पसंद है। अल्लाह ताला की इस पसंदीदा सूरत और शक्ल मुबारका पर लाखों सलाम हो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। सवाल ये कर रहे हैं कि मैं 12 रबीउल अव्वल को रोज़ा नहीं रखता, सिर्फ इस नीयत से कि मुझे 12 रबीउल अव्वल को नियाज खानी होती है। मेरी रहनुमाई फरमा दीजिए कि मेरी ये नीयत दुरुस्त है और क्या मैं गुनाहगार तो नहीं होगा? रोज़ा कोई नहीं रखता 12 रबीउल अव्वल को तो गुनाहगार नहीं है। नफल रोज़ा रखे तो सवाब है, ना रखे तो कोई गुनाह नहीं है। और नियाज के लिए आप अगर हैं कि रोज़ा रखते हैं, रोज़ा नहीं रखते और मतलब यूँ अफसोस भी हो रहा है, मैं आपको बता दूँ रोज़ा रख लें, फैज़ान मदीना में आ जाना, हम नियाज खिलाएंगे आपको, नियाज पिलाएंगे भी और खिलाएंगे भी इंशाअल्लाह, और मगरिब के बाद पिलाएंगे। बस आपका रोज़ा हमारे नियाज से खोलना, और इंशाअल्लाह आपको हम इशा की नमाज के बाद ऐसी बिरयानी खिलाएंगे कि शायद ही कभी खाई हो आपने। कोशिश तो है कि उम्दा से उम्दा बिरयानी पके, लेकिन अब मुश्किल ही है, इतनी मखलूक है, इनको गर्मा गर्म नहीं खिलाई जा सकती। बिरयानी गर्म अच्छी होती है, गर्मा गर्म कैसे खिला, देख से निकाल के नहीं खिला सकते, पहले से थाल भर के रखने पड़ते हैं, ये एक आजमाइश है। तो इसलिए वो हो सकता है कि, लेकिन ये अर्ज करूंगा कि जो इस्लामी भाई खिदमत करेंगे वो पूरी कोशिश करें कि जितना हो सके गर्म खाना हमेशा के लिए ध्यान रखें कि ठंडा हो गया तो उसकी कीमत गई, तो वो जितना हो सके मुमकिन हो तो बहुत देर के बाद निकालना शुरू करें ताकि वो कुछ ना कुछ गर्म रहे। और जहाँ तक जब जब मुमकिन हो तो भरा हुआ थाल है उस पर एक और थाल उलट दे ताकि उसको उसके अंदर किसी हद तक गर्म रहे और आशिकाने मिलाद को गर्म गर्म बिरयानी मिल सके। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल ये सब हो जाएगा। वरना अगर आप कहीं और हैं, बाबुल मदीना के नहीं है, नहीं आ सकते, तो फिर भी गुनाहगार नहीं होंगे या नहीं आएंगे। तो ये जुलूसों में जो नियाज बटती है ना, बटता या बटती है, तो ये उसी वक्त खाना जरूरी नहीं होता, जेब में भी रख लेते हैं। जब ये बांट ही रहे हैं तो इस तरह बांट रहे हैं, लुटा रहे हैं, तो आपने पकड़ लिया बिस्कुट का पैकेट, तो छुआरे का पैकेट या जो भी, तो ये वहाँ खाना तो वो थाल सजा कर तो नहीं खिला रहे, जेब में रख ले। अब मगरिब के बाद खाना शौक से, तो ये भी नियाज खाना कहलाएगा। अब हिर्स है तो अलग बात है कि अब ये भी खाऊं और खाता चला जाऊं। अब नियाज से तबर्रुक मकसूद है, बरकत हासिल करना मकसूद है, या फिर अपने नफ्स को मतलब खुश करना मतलूब है, ये फैसला आप पर है। तो खाना भी तो इनको दिन के औकात में ना, शायद इनको जोहर के बाद खाना पीना होता होगा, वरना अगर सिर्फ नियाज खानी है तो वो तो रोज़ा रखकर भी खाई जा सकती है, लेकिन इनको खाना फिर उस टाइम पर खाना होता होगा ना, जो खाने का वो जो नहीं टाइम होता दोपहर वाला। असल मसला ये कि मैं आपको बताऊँ कि जैसे अब बाबुल मदीना का तो पता है, बाहर शहरों का नहीं पता। बाबुल मदीना में अगर जुलूस में बंदर रोड पर बंदा आ जाए ना, फिर जो नेमतें वहाँ लुट रही होती है ना, एक तादाद है जो बेचारे इस वजह से रोज़ा नहीं रखते होंगे कि यार रोज़ा रखेंगे तो शरबत नहीं पी सकेंगे, शरबत की सबीलें, रोज़ा रखेंगे तो वो जर्दे का जो पैकेट आएगा, चने का छोले का पैकेट आएगा, वो नहीं खा सकेंगे। शरबतें पिला रहे हैं और धूम मची होती है बंदर रोड पे। तो मुझे तो यही खौफ है कि जो खा पी के वहां से आएंगे तो ये हमारी बिरयानी खाने की इनके पास जगह भी होगी कि नहीं, ये भी खतरा है। फिर जबरदस्ती ठोसेंगे और फिर नहीं नियाज को बदनाम नहीं करें कि हमने वहां बिरयानी खाई थी तो यूं हो गया। तो आपने मतलब बेतरतीब अंदर जो डाला था ना, ये इसलिए हो जाए तो हो जाए, बाकी हमारी बिरयानी इंशाअल्लाह अच्छी होगी। न्याज की वहां जो चीजें मिली वो भी अच्छी है, लेकिन ये कि अब ओवर लिमिट डालेंगे आप तो ज़ाहिर है कि आखिर हर चीज की एक हद होती है। पापा पैदल चलेंगे तो हजम नहीं हो जाएगा? कितना हजम होगा यार, और ना सब पैदल चलते हैं, स्कूटरों पे, कारों पे, गाड़ियों पे, तो आखिर वो हद है, ये उजड़ी कितना हजम करेगी। तो इसलिए न्याज हो या कुछ भी हो, सब संभल संभल के इस्तेमाल किया जाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد شفقت بٹ لٹن سے امیر اہل سنت کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ معجزہ شق القمر کی وضاحت فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سیرت مصطفیٰ صفحہ 716 تا 717. حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں شق القمر کا معجزہ بہت ہی عظیم الشان اور فیصلہ کن معجزہ ہے. حدیثوں میں آیا ہے کہ کفار مکہ نے آپ سے مطالبہ کیا کہ اپنی نبوت کی صداقت پر بطور دلیل کوئی معجزہ دکھائیے. اس وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو شق القمر کا معجزہ دکھایا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو کر نظر آیا. چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت انس بن مالک اور حضرت جبیر بن مطعم، حضرت علی بن ابی طالب و حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت حذیفہ بن یمان وغیرہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس واقعے کا بیان فرمایا. ان روایات میں سب سے زیادہ صحیح اور مستند حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جو بخاری، مسلم اور ترمذی وغیرہ میں مذکور ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس موقع پر موجود تھے اور انہوں نے اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. ان کا بیان ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا تھا. آپ نے کفار کو یہ منظر دکھا کر ارشاد فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چاند شک ہو پیڑ بولے، جانور سجدہ کرے. چاند شک ہو پیڑ بولے، جانور سجدہ کرے. بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے. دل کو دے نور و داغ عشق، اے میں فدا دو نیم کر. مانا ہے سن کے شق ماں آنکھوں سے اب دکھا کے یوں، آنکھوں سے اب دکھا کے یوں. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحان اللہ. یہ تو کوئی گاڑی ہے کیا باپو؟ یہ کیا دکھا رہے ہیں؟ گاڑی ہے کوئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپو اب ہیں کہاں؟ زیارت تو کرائیں. باپو کہاں چھپے ہوئے ہیں؟ باپا جانی اس وقت ہم موجود ہیں ایک بائک پہ بیٹھے ہوئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موٹر سائیکل ہے؟ آئی کوالٹی اور دیوانو ہے یہ سجاتے ہیں آج. بابا جانی ہم یہاں پر جو ہے شاہ فیصل کالونی میں موجود ہیں اور یہاں پر جو ہے خوب مدینہ مدینہ ماحول بنا ہوا ہے.
یہ یہاں پر جو ہے خوب اچھا چراغا ہوا ہے، یہ پیچھے کی جانب خوب زبردست قسم کا چراغا ہے، اور یہ گلی ماشاءاللہ عز و جل مدینہ مدینہ سجی ہوئی ہے. اور یہاں پر آ کر یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ایک نا کیا دکھائیں ہم، یہ دکھائیں یہ دکھائیں یہ دکھائیں. ہر جگہ جو ہے ماشاءاللہ لاکھوں روپے کا چراغا کیا ہوا ہے. ہم یہ بائک دیکھیں باپو، ہم یہاں ہیں، آپ وہاں ہیں، کیمرہ آپ کے پاس ہے، جو چاہیں دکھائیں. جی جی بھائی صاحب انشاءاللہ یہ بند ہو گئی. چلائیں سٹارٹ کیجئے اس کو. یہ پوری دنیا میں جاری ہے آپ کی بائک مدنی چینل کے ذریعے. یہ بھی دیکھیے، یہ بائک ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے سجائی ہوئی ہے. اور کیمرامین اسلامی بھائی اگر یہ دکھا سکیں بابا جانی کو، مدنی چینل کے ناظرین کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ نعت خواں بھی آئے ہوئے ہمارے نعت خواں بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں. یہ دکھائی ماشاءاللہ. کیمرہ مین بابا بابا سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، میٹھے کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا، امی کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، عیسیٰ کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مرحبا. اچھا بھائی یہ گلی دکھائیے، یہ والی گلی مدنی چینل کے ناظرین کو. بابا جانی یہ ایک اور گلی بڑی پیاری سی اگر دکھا سکیں تھوڑا اوپر سے لے کر آئیے گا تاکہ یہ بھی نظر آئیے. نانل پاک سے پورا ماشاءاللہ علاقہ سجا ہوا ہے ان کا. اور یہ دکھائیے ذرا. چلیں ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا. ٹھیک ہے اچھا آئیے ابھی اس طرف چلتے ہیں. بابا جانی ایک بہت ہی پیاری گلی ہے جو کہ ہم نے اس کا مدنی انتخاب ہوا کہ اس گلی کو جو ہے دکھایا جائے مدنی چینل کے ناظرین پر. اور وہاں پر کافی اسلامی بھائی ہمارا انتظار بھی کر رہے ہیں. آئیے حاجی صاحب آپ بھی آ جائیں، مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے. آئیے نعرے لگاتے رہیں. سرکار کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا. بھائی سب ہاتھ اٹھا کے بولیں سرکار کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا. اچھا ہمارے حاجی امین کو یہ موٹر سائیکل میں بٹھا دو باپو. ماشاءاللہ یہ دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین. بابا جانی اور بھی علاقے ہیں جو سجے ہوئے ہیں لیکن اب پہلا نمبر. اچھا ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ کہتے ہیں بھائی چلیے چلیے دکھائیے. اور چلیں آپ چلیے. اللہ مجھے گناہ بخش دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ عز و جل. یہ کتنا پیارا چراغا ہوا ہے. ہم نے معلومات لی کہ بھائی کتنے خرچہ ہوا تو اسلام میں بتا رہے ہیں لاکھوں لاکھ خرچہ ہوا ہے، لاکھوں لاکھ. اور ہر گلی جو ہے ہر گلی ایک سے بڑھ کر ایک سجی ہوئی ہے. گلیاں بھی سجی ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری سی. چلیں یہ گلی کے قریب ہم یہاں پر پہنچ رہے ہیں. یہ بھی گلی سجی ہوئی ہے، گھر سجے ہوئے، مکانہ سجائے ہوئے. تھوڑا سا دکھا دیجئے، یہ گلی بھی دکھا دیجئے مدنی چینل کے ناظرین کو. دیکھیں بابا جانی سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے آئیے. اور یہاں پر کافی عاشقان رسول موجود ہیں ہمارے ساتھ. یہاں پر آ جائیے. اب وہ موٹر سائیکل پیچھے آ رہی ہے وہی کھڑی ہوئی ہے. رستہ ہونا تو بھی نہیں نا یار. حقوق عامہ جو بیان کرنو خپنو پانگے لگے تو. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی اوفیہ انو کی خدمت میں شاہ فیصل کے عاشقان رسول کی جانب سے بابا جانی آپ کی خدمت میں مکے مدینے کی گلیوں میں گھومتا ہوا جھومتا ہوا شہد سے بھی میٹھا مکی مدنی سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم بابا جانی السلام یہاں پر جو ہے کافی عاشقان رسول موجود ہیں اور
اور یہاں پر کچھ اسلامی بھائی ہیں، اب ہم نعرہ لگاتے ہیں، اور یہ کہ آج تو مدینہ شریف میں بھی جو ہے بڑی رات ہے نا، وہاں کی تو ہر رات بڑی ہے، ٹھیک ہے نا، آئی نعرے لگاتے ہیں اور مدنی چینل کے ذریعے ہمارے جو ہے یہ مدنی جلوس جو ہے پوری دنیا میں دکھائے. سرکار کی آمد، مرحبا. جوش و خروش کے ساتھ آقا کی آمد، مرحبا. بنٹار کی آمد، مرحبا. لجپال کی آمد، مرحبا. مکی کی آمد، مرحبا. مدنی کی آمد، مرحبا. اول کی آمد، مرحبا. آخر کی آمد، مرحبا. ظاہر کی آمد. مرحبا. ہمارے نعت خواں بھی آ گئے. سرکار کی آمد، مرحبا. داتا کی آمد، مرحبا. مولا کی آمد، مرحبا. ملجا کی آمد، مرحبا. بابا کی آمد، مرحبا. مولا کی آمد، مرحبا. اعلیٰ کی آمد، مرحبا. نبی کی آمد، مرحبا. عظیم کی آمد، مرحبا. کبھی کی آمد، مرحبا. حاضر کی آمد، مرحبا. ناظر کی آمد، مرحبا. اول کی آمد، مرحبا. آخر کی آمد، مرحبا. ظاہر کی آمد، مرحبا. باطن کی آمد، مرحبا. بلنور کی آمد، مرحبا. حضور کی آمد، مرحبا. آقا کی ولادت، مرحبا. مولا کی ولادت، مرحبا. ملجا کی ولادت، مرحبا. بابا کی ولادت، مرحبا. مکی کی آمد، مرحبا. مدنی کی آمد، مرحبا. عربی کی آمد، مرحبا. فرسی کی آمد، مرحبا. ہاشمی کی آمد، مرحبا. مطلبی کی آمد، مرحبا. آقا کی ولادت، مرحبا. مولا کی ولادت، مرحبا. ملجا کی ولادت، مرحبا. اعلیٰ کی ولادت، مرحبا. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا باپو، باپا سے یہ تو پوچھیں کہ ابھی آپ نے اتنا چراغا دکھایا، شاہ فیصل کالونی کی گلیوں میں اتنے عاشقان رسول جمع ہیں، یہ نعرے لگ رہے ہیں، یہ چراغا ہو رہا ہے، ایسا مدینہ مدینہ مطلب کہ ماحول دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور فرما بھی رہے ہیں کہ مدینہ مدینہ یہ سب کچھ ہے. اب باپا سے تو لیں گے، باپا کیا فرما رہے ہیں اس چراغا کے بارے میں، ہمارے ان عاشقان رسول کے معاملے میں، اور اتنے اسلامی بھائی جمع ہوئے ہیں، تو باپا سے کچھ نہیں تاثرات لیں گے یار؟ نہیں، ہم ابھی کٹ تو نہیں ہو رہا ہے نا حاجی صاحب. ہاں تو باپا تو ہے نا. زیادہ چلیں تو باپا پتہ نہیں کہاں تک جائیں گے، باپا کا تو پورا ہے نا. ہاں تو باپا کو نہیں فرمانے دینا علی جا. جی باپا. اچھا ایک نہیں اب فرمائے. وہ شہزادہ صاحب اس وقت گلی میں غالباً آپ حضرات کھڑے ہوئے ہیں، تو کیا گلی کا ہر فرد جاگ رہا ہے، دھوم دھام سے نعرے لگا رہے ہیں؟ تو جواب میں ندامت. اچھا ایک بات. دوسرا ہے کہ چند بار نگران شورا نے فرمایا گاڑی لے لو، اندر وہ بائک لے لو، تو وہ سارا بائک نہیں آ رہی تھی. میں نے پھر وہ آپ لوگوں کی توجہ نہیں تھی، میں نے حالانکہ مائک پر ہی کہا، میں نے رستہ ہوگا تو بائک آئے گی نا اندر. میں نے کہا حقوق عامہ کے بارے میں کچھ مجھے سمجھانا پڑے گا. پھر میں نے وہ بالکل، میں نے کب داد دی ہے جب آپ نے وہ گلابی لائٹنگ دکھائی نا اوپر لٹکی ہوئی تھی، اس وقت میں نے مرحبا ماشاءاللہ یہ کہا تھا. اس کے علاوہ ہمت نہیں پڑ رہی کیونکہ بائک نہیں گزر رہی تھی. تو جب بائک نہیں گزر رہی تو پتہ نہیں کیا کیا رکا ہوا ہوگا. تو یوں غور فرما لیجئے کہ چراغاں سعادت ہے، جبکہ کسی سے جو بھی پیسے ملے آپس میں مل کے راضی خوشی سے کیے ہوں، دھمکیاں دے کر یا بلیک میل کر کے کسی نے نہ لیے ہوں. آپ نے لیے یہ نہیں پتا مجھے. ایک بات جیسے کہ ہمارے یہاں ماحول ہے کہ وہ ایک روب ہوتا ہے، علاقے کے بعض ہوتے ہیں اس طرح کے کہ ان کو دینا پڑتا ہے، وہ نہ دیں تو پھر وہ رہنا پڑتا ہے، وہاں رہنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر نعوذ باللہ یہ ہے تو پھر رشوت ہے، اگر اس نے شر سے بچنے کے لیے بالفرض کسی نے دیا ہو تو. تو اس لیے وہ چراغاں میں ایک تو نیتیں اچھی اچھی کی جائیں کہ ہم تعظیم مصطفیٰ کے لیے، خوشی کرنے کے لیے، اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہمیں ملی سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں، تو اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں. اب اس کے لیے زبردستی چندے کرنا
زبردستی ہاں شوق سے دیتا ہے یا پیار محبت سے اپنے درخواست کی دے دیا، تو ایسا ہوتا کم ہے ویسے کہ بعض اوقات مطلب انہیں تھوڑا وہ ترکیب کرنی پڑتی ہے تو اتنے پیسے سارے ملتے ہیں. یہاں کا مجھے نہیں پتا، میں جنرل بات کر رہا ہوں. تو اس طرح مطلب ثواب نہیں ملے گا. پھر یہ کہ اگر نیت میں اخلاص نہیں ہے تو پھر مشکل کہ لوگوں پر ایک چھاپ ڈالنے کے لیے کہ واہ بھائی واہ اب تو سبحان اللہ کس نے کیا ہے، میں نے کیا ہے تو بولے میں بھی تو ہوں ساتھ. تو اگر نعوذ باللہ مقصود دکھاوا ہے تب بھی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ تو ریاکاری، اس میں تو جہنم کی حقداری ہوتی ہے ریاکاری میں، اگر کسی عبادت میں ریاکاری کی جائے تو اس لیے طرح طرح کے مسائل. پھر یہ کہ جو چراغاں اس طرح کیا گیا جس سے اہل محلہ کو تکلیف ہو یا راہ چلتے کو تکلیف ہو، کسی مسلمان کو تکلیف ہو، تو وہ بھی جائز نہیں ہے. اس طرح کی تکلیف جس کو واقعی تکلیف کہا جائے. اب مثال کے طور پر بعض لوگ چوکوں پہ جھنڈے گاڑ دیتے ہیں، اسی طرح ان کے پلر گلی میں یا روڈ پر اس طرح بنائے کہ وہ گاڑی کا راستہ تنگ ہوا یا چلنے والوں کا تنگ ہوا. جیسے گلیوں میں بھی موٹر سائیکل چلتی ہے، سائیکل چلتی ہے، بعض اوقات لوگوں کی کاریں آتی ہیں. تو اگر ان چیزوں کا راستہ بند ہوا، متبادل راستہ بھی نہیں ہے نا کہ لوگوں کو تکلیف ہوئی، تو اس صورت میں تو حقوق عامہ تلف ہوئے تو ثواب کہاں سے آئے گا، الٹا گناہ ہوا. تو یہ سب باتیں اور اس طرح کی کئی باتیں جو ہے یہ چراغاں میں دیکھنی چاہیے. اور اب اگر جیسے کہ کوئی غلط ہو گیا تو اس میں یہ کافی نہیں ہے کہ آئندہ خیال رکھیں گے. اس کی توبہ یہی ہوتی ہے کہ فوراً توبہ کرے اور جو بھی ہے اس کو درست کر دے. یہ اس کا مسئلہ یہ ہے. اب اس میں مجھے مطلب یہ نہیں کہ یوں ڈر بھی لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ یہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ یار یہ تو ہم کو، تو میں نے قریب سے تو دیکھا نہیں ہے کہ حقوق عامہ تلف ہو رہے یا نہیں ہے. ایک مدرسہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ کچھ گلی سے ہٹ کر پلر گاڑے ہوئے ہیں اور راستہ شاید تنگ ہوا ہے، سب محسوس ہوا مجھے، خدا بہتر جانے. اور جب وہ اسکوٹر نہیں آ سکی نا سجی ہوئی چند بار کہنے کے بعد تو یوں تھوڑا ماتھا ٹھنکا کہ مسئلہ کوئی لگتا ہے ایسا کہ بیچارہ وہ کہاں سے لائے گا گاڑی اندر. نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ صرف موٹر سائیکل ہی نہ آ سکتی اور انہوں نے راستہ ایسا رکھا ہو کہ جس سے آمد و رفت میں کوئی خاص رکاوٹ نہ ہوتی ہو. جیسا خاص یا عام متبادل راستہ ہو نا تو آدمی بولے. بعض جگہ متبادل راستے بالکل نہیں ہوتے جی، اور گھر میں جو رہتے ہیں ان کو بھی تکلیفیں ہوتی ہیں. یا بہت بڑے بڑے اسپیکر لگا کر نعتیں چلاتے ہیں، کیا بعید کہ یہاں بھی چلتی ہوں، اور لوگوں کی نیند خراب ہوتی ہے. اور یہ عاشقان رسول رات کو گپے مارتے ہوں، دن کو سو جاتے ہوں، لوگوں کو دن کو کام دھندے کرنے ہوتے ہیں. یہ جنرل بات کر رہا ہوں، دنیا میں جہاں بھی اس طرح کا، چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے ہندوستان میں ہو، کہیں بھی ہو، کہ جو حقوق عامہ تلف کرنے والا انداز نہیں ہونا چاہیے. نہ اس طرح اجتماع کر سکتے ہیں، نہ اس طرح جلسہ کر سکتے ہیں، نہ اس طرح جلوس کی ترکیب کہ جس سے لوگوں کو تکلیف ہو جائے. بعض اوقات ایسا راستہ گھیر لیتے ہیں کہ مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا راستہ نہیں ملتا. ایمبولینس میں مریض ہوتا ہے، راستہ نہیں ملتا، دم توڑ جاتا ہے مریض بعض اوقات. تو اس طرح کا کوئی بھی نہیں کرنا چاہیے تقریب. نعت شریف ترکیب تو مسجد میں کرے یا میدان میں کرے جہاں کسی کو تکلیف بھی نہ ہو، راستہ بھی نہ بند ہو. باقی روڈوں پہ سڑکوں پہ سجاوٹ اوپر ہو، گاڑی بآسانی گزر جائے اور اوپر سے اتنا اونچائی ہو کہ کوئی ٹرک وغیرہ کو، اگر وہ ٹرکوں کا راستہ ہے، کہ وہ بھی نہ ٹکرائے، فریلی وہ گزر جائے. اس طرح کی روشنی ہو. مدینہ یا اپنی عمارت پر جیسے لٹکا کے کرتے ہیں تو اس میں گاڑیوں میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا، نہ راہگیر کو کوئی پریشانی ہوتی ہے. باقی یہ گیٹ کمانیں جو ہوتی ہیں نا، ان میں تکلیف ہو سکتی ہے. ایک گلی میں کمان کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا کہ وہاں ٹرکیں نہیں گزرتی. اگر کوئی ایسی گلی ہے ٹرکیں گزرتی ہیں تو پھر ان کو اس کا بھی لحاظ رکھنا ہوگا. اتنا ہو کہ اگر کار گزرتی ہے تو بھلے ایک ہی کار والا ہے کوئی، اس کا راستہ رکھا جائے. اب کوئی گاڑی والا کار والا احتجاج کرے گا تو ہمارے پاس تو فتویٰ تو تیار نہیں ہے، وہ ہے یعنی اس کا چلنے کا حق ہم نے چھین لیا اور اب بولتے یہ وہ ہے. وہ ایسا نہ کیا جائے، بلکہ سب کا راستہ، یہ گلیاں راستے سب کا حق ہے.
हर एक इस पे चले, जानवरों का भी हक है इस पे, जानवर भी गुजरे, बिला वजह गाय का रास्ता क्यों रोकेंगे आप, बकरे का क्यों रोकेंगे, बिल्ली का भी क्यों रोकेंगे? हु आर यू? आप कौन है रोकने वाले? अल्लाह की मखलूक के लिए रास्ता होना चाहिए। हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, बुरा ना लगाओ, आपको बुरा लगाओ तो आधी रोटी कम खा लीजिएगा, मुझे माफ कर दीजिएगा, क्यों मुझे कंफर्म यकीनी मालूम नहीं है कि यहाँ रास्ता घिरा है या क्या है, लेकिन उम्मन इस बात का ख्याल कम रखा जाता है कि मसाइल नहीं जानते होते बेचारे, तो यूं गलतियां कर जाते हैं। अल्लाह गुनाह माफ फरमाए, तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ है, खुला हुआ है। मदनी माहौल में आ जाइए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, सुन्नतों पर अमल कीजिए। अब देखें ना, ये सजावटें चल रही हो, धूम धाम हो रही हो, मस्जिद में अजान हो रही हो, और हम लोग मतलब ये सब बैठे हों, रोशनी से खुश हो रहे हो, नमाज ना पढ़ें, तो ये किसकी समझ में आएगा? तो नमाज की पाबंदी तो है ना, तो सबके लिए ज़रूरी है। नमाज तो फ़र्ज़ है, हम तो नमाजी भी हैं, न्याजी भी हैं, पहले नमाजी है बाद में न्याजी हैं। नमाज फ़र्ज़ है, न्याज मुस्तहब है, वो दोनों ही काम करने हैं, लेकिन नमाज का दर्जा ज़्यादा है। न्याज नहीं भी की तो गुनाह नहीं है, नमाज नहीं पढ़ी तो गुनाह। तो जो भी काम हो शरीयत के ऐन मुताबिक होना चाहिए, अल्लाह और रसूल को राज़ी करने वाला अंदाज होना चाहिए, वरना फिर ये इश्क़ रसूल नहीं है जो हम ये शरीयत का खून करें। तो मुसलमानों को हमारी वजह से तकलीफ क्यों हो? इससे 12 गुना ज़्यादा आप लाइटिंग करें, मगर क्या ऊपर 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 पर, कहीं भी किसी को कोई तकलीफ ना हो, ना कुंडा लगाया जाए, बिजली की चोरी भी ना की जाए, ये भी नाजायज़ है। अल्लाह ताला हम सबको अपने और अपने प्यारे हबीब के अहकाम पर चलने की सआदत इनायत फरमाए, आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। पापा जानी माशाअल्लाह ज़वजल आपके मदनी फूलों को हम जो यहाँ पे मौजूद इस्लामी भाई तब ने सबने सुना है, और जिन्होंने ये सजावट में हिस्सा लिया इंशाअल्लाह ज़वजल वो इस्लामी हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह आपके मदनी फूलों पर शाह फैसल कॉलोनी के इस्लामी भाई इंशाअल्लाह ज़वजल अमल करेंगे इंशाअल्लाह। ये तो मेरा अपना इलाका है, मैं 20 बार शायद आया हूँ यहाँ, और मदीने जाने के लिए तो यहाँ से गुजरना पड़ता है ना, बाहर से, रोड से। सुभान अल्लाह। एयरपोर्ट तो मदीने के, ये आपके मतलब यानी कि ये इलाका तो मदीने जाने वाले एयरपोर्ट के करीब है। माशाअल्लाह, नहीं बड़ा जज्बा है इनका, बेचारों ने बहुत कोशिशें की हैं, बहुत कोशिशें की हैं। बापा जानी ये मदनी मुन्ने हैं, ये कुछ ये बोल नहीं सकते, खुसूसी मदनी मुन्ना है ये, और ये इसके वालिद साहब हैं। तो आपसे दुआ के लिए अर्ज करे, तो हमने मदनी फीस भी कही इनसे कि मदनी फीस क्या होगी, तो फिर इन्होंने जो फीस जो बात मुझे बताई थी तो खुद अपने जबान से किया तो ज्यादा अच्छा होगा। जी क्या कहेंगे पापा जानी? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदनी काफिलों में सफर करूंगा। समझ नहीं आई सरकार? मेरे बेटे के लिए दुआ कर दें, मैं जो है फिर मदनी काफिलों में सफर करूंगा, मदनी हुलिया भी अपनाऊंगा। बाबा बस आपसे दुआ है कि इसके लिए दुआ कर दें। अल्लाह ताला इस पर रहमत की नजर फरमाए, आपके मदनी मुन्ने पर, मदनी हुलिया और मदनी काफिला। अल्लाह रहमत फरमाए, अल्लाह रहमत फरमाए, अल्लाह रहमत। आमीन अल्लाह। बाबा जानी कुछ सवाल भी करना चाहते हैं हमारे इस्लामी भाई। जी आइए जी बाबा जानी। बापा जान की जान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये है कि मस्जिद के अंदर जो चरागा होता है उसके जो अखराजात होते हैं वो मस्जिद के चंदे में से दिए जा सकते हैं या नहीं? और मस्जिद के जगह से, रोड से जो मदनी जुलूस जाते हैं उसके अंदर फूल पत्तियां वगैरह जो उन पर निछावर की जाती हैं, वो मस्जिद के चंदे से उसके अखराजात कर सकते हैं या नहीं? जी बाबा। हमारे यहाँ जहाँ जहाँ
جشن ولادت کے موقع پر مسجدیں سجانے کا عرف ہے تو ان مسجدوں میں تو چراغاں کیا جا سکتا ہے جتنا عرف ہے اتنا. باقی پھول پتیاں مسجد کے چندے سے برسانے کا عرف تو نہیں ہے, رواج تو نہیں ہے. یہ کسی مسجد میں ہوتا ہوگا تو یہ تو چندے سے تو نہیں کر سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جن جن مواقع پر سجانے کا عرف ہو صرف ان مواقع پر سجانے کی اجازت ہے مسجد کے چندے سے. مسجد کو, گلی کو نہیں, گلی کا عرف نہیں ہے. السلام علیکم بابا جانی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا سوال یہ وبرکاتہ. ہے کہ ہم لوگ جو ڈونیشن وغیرہ کرتے ہیں روڈ سجانے کے لیے جو ڈونیشن وغیرہ کرتے ہیں اس میں سے کچھ رقم ہماری بچ جاتی ہے, اس کو ہم کسی اور نیک کام میں استعمال کر سکتے ہیں؟ جی بابا جی. سوال ذرا واضح. روڈ سجانے کے لیے جو یہ ڈونیشن وغیرہ کرتے ہیں نا, وہ ڈونیشن بچ گیا, اب وہ بچا ہوا ڈونیشن کیا یہ دوسرے نیک کام میں خرچ کر سکتے ہیں؟ جس مد میں چندہ لیا گیا اسی میں خرچ کرنا ہوگا. تو اب جو بچ گیا تو جس نے دیا ہے اسی کو واپس دینا ہوگا. اور اگر وہ اجازت دے دے کہ ہاں بھائی فلاں کام میں اس کو خرچ کر لیں تو اس کام میں خرچ کر لیا جائے. جبکہ بابا کسی ایک نے دیا ہونا. ہاں اب یہ مثال کے ہے, طور پر یہ جیسا شاہ فیصل کالونی ہے, مارکیٹ, یہ مارکیٹ ہے. جی اب انہوں نے مارکیٹ سے کسی سے 50, کسی سے 100, کسی سے 200, 500 ہزار روپے لے لیے. اب ان کے بچ گئے مثال کے طور پر 12,000 روپے. اب یہ 12,000 روپے جو بچ گئے, یہ 12,000 روپے اب کس کے کیا بچے کیا پتا. اب ان 12,000 کا کیا کیا جائے گا؟ اگلے سال پھر سے یہی جو موقع آئے گا 12ویں کا, تو کیا اس کی سجاوٹ کے لیے وہ 12,000 استعمال کر لیے جائیں؟ اصل یار ہلی وے نہ مکے تھڑکو لگی رہے آئیں چوتم ایڑو جا مسئلہ تو غالباً وہ بنگے بتا رہا ہوا یہ لوگ, یعنی جو بچ جائے نا اس کو رکھ لیا جائے اور آتے سال میں پھر اس کو اسی کام میں خرچ کیا جائے جس کام کے لیے انہوں نے دیے تھے. واللہ عالم. ہاں اور کام میں نہیں صرف کر سکتے کہ چلو بھائی اب پیسے بچ گئے تو دیکھیں پکا لو, جبکہ آپ نے چراغاں کے نام پر لیا تھا تو آپ اس میں سے نیاز نہیں کھلا سکتے. چندے کے بارے میں سوال جواب میں بھی اس کا یہی جواب لکھا ہوا ہے بابا. جی جی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہاں سے بابا ہم رخصت ہو گئے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول
سلام عليك صلوات الله عليك مصطفى خير الورى سرور ہر دو سرا ہو اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ کس کے پھر ہو کر رہے ہو گر تم ہی ہم کو نہ چاہو بدغ سے تم کی خاطر رات بھر روا کرا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ بد کرے ہر دم برائی تم کہو ان کا بھلا ہو ہم وہی ناشست رو ہے تم وہی بحر عطا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ کیوں رہا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم